بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فوج مذہبی ہے اور دین سے محبت کرنے والی ہے، لیکن فوج میں اکثر لوگ داڑھی نہیں رکھتے، سنت کو ذبح کرنا کون سی دینداری ہے؟ ادارہ مذہبی ہے، ہر آدمی مذہبی نہیں ہے۔ فوج میں تو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، یہودی تو نہیں مجھے پتا، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، تو یہودی نہیں ہے، یہودی تو ویسے ہی پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ادارہ مذہبی ہے۔ ادارے کا جو نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور ابھی تو آپ کا آرمی چیف ہے، وہ تو صبح و شام قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اس کو تو انڈیا کہہ رہا ہے مولانا عاصم منیر۔ تو اور کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ اب تم چاہ رہے ہو کہ چار چار ریونڈ کے سارے بزرگ وہ آرمی میں چلے جائیں۔ تو ہاں، کچھ سیکولر لوگ بھی ہیں آرمی میں، وہ انڈیویجول کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، مذہب مخالف لوگ بھی، وہ ہر ادارے میں ہوتے ہیں، تو فوج میں بھی ہیں۔ لیکن فوج ایز اے فوج وہ سیکولر نہیں ہے، ایز اے ادارہ وہ سیکولر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہو گیا میرے بھائی۔ باقی فوج میں بہت سارے کام کیے جا سکتے تھے، لیکن ہم لوگ ہمیشہ مخالفت پر بلیو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ اداروں کے مخالفت میں آ کے کھڑے رہو، ان کو برا بلا کہہ کے عوام سے فیور لیتے رہو۔ اگر یہ پالیسی ہو نا کہ آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو فیور دیں، پھر جو غلط چیزیں ان میں ہیں وہ محبت سے آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، یہ کام اگر ہم نے 50 سال سے کیا ہوتا تو آج بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہوتی۔ ہماری پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے جو بھی حکومت میں آئے گا ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے ممبر پہ بیٹھ کے اس کی، اور پھر عوام کہتی ہے ماشاءاللہ حق پرستی، مفتی طارق مسعود صاحب نے حق پرستی کا ثبوت پیش کر دیا۔ ڈرتے ورتے نہیں ہیں کسی سے یہ۔ ابے مخالفت کی کیا ڈرتے ہیں؟ کوئی گرفتار تھوڑی کرے گا مخالفت کر کے۔ تو جامعۃ الرشید کی جو پالیسی ہے نا وہ یہی ہے بھائی، مخالفت کی سمت مت جاؤ۔ آپ کی جو بھی حکومت میں ہے آپ اس کو عزت دو، اس کا احترام کرو، حاکم وقت ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، اور اچھے کاموں میں اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور جو اس میں غلطیاں ہیں آپ اس کو آرام سے محبت سے سمجھاؤ۔ اس طرح سے سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن اپوزیشن مت بنو، ہر جگہ جا کے مخالف۔ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ میں جو اچھا کام ہوگا اس میں کیڑے نکالنا، اور جو غلط ہے وہ تو ویسے ہی غلط، اس کو جتنی غلطی ہے اس کو 10 گنا بڑھا کے پیش کرنا۔ اور آپس میں یہ لوگ بڑے دوبارہ مل لیتے ہیں، جب گرتے ہیں تو پھر سارے چائے پی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو طریقہ کار تھا نا، اکبر بادشاہ جو جلال الدین اکبر تھا ملحد ہو گیا تھا، وہ اتنا بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں، تو علماء اس کے خلاف فتویٰ دیتے یہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیوں الفسانی، دوسری 1000ویں کے وہ شروع میں آئے، انہوں نے تجدید کا کام کیا۔ انہوں نے کہا مخالفت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بغاوتیں ہوں گی، ہندوستان برباد ہو جائے گا۔ تو جا کے بادشاہ کا قرب حاصل کیا، محبت سے اس کو سمجھایا، شہزادوں کے قرب حاصل کیا، ان کو سمجھایا، یہاں تک ایک شہزادے سے کہا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اللہ سے پوری کوشش کروں گا تجھے بخشوانے کی، کوشش ہی کر سکتا ہے انسان۔ اس کو ہدیے دیے۔ بادشاہوں کا قرب یا تو چاپلوسی میں کیا جاتا ہے اپنے فیور کے لیے، یا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے الزام لگائے، بعض مولویوں نے، سب نے نہیں، کہ یہ تو حکومتی پٹھو ہیں، یہ تو یہ ہیں وہ۔ انہوں نے کیا کیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے بالآخر جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے، ایمان قبول کر کے گیا ہے۔ جو مسلمان تھا مرتد ہو گیا تھا، خنزیر کا گوشت کو حلال کر دیا تھا اس نے، دین اکبری بنا رہا تھا، سارے مذاہب کو کچمبڑ بنا کے ایک مذہب بنا رہا تھا وہ، تو جی دین الہی کی ایک الگ دین بنا رہا تھا وہ۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بہت محبت سے قرب حاصل کیا، شہزادوں کو سمجھایا۔ انگریز کا 200 سال جو پلان تھا نا وہ مؤخر کر دیا۔ انگریز 200 سال پہلے ہندوستان پہ قابض ہو جاتا، لیکن جلال الدین جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے انگریز کا داخلہ یعنی جو قبضہ تھا وہ 200 سال کے لیے ڈیلے ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے میرے بھائی، جامعۃ الرشید کی یہی پالیسی ہے۔ اس پالیسی پہ لوگ کہتے ہیں سرکاری لوگ ہیں، درباری ملا ہیں، بھائی جامعۃ الرشید 1 روپے نہیں لیتا، نہ حکومت سے نہ فوج سے، 1 روپے نہیں لیتا۔ ہم بھی تو جامعۃ الرشید کے ہیں۔ میں واگا بارڈر گیا ہوں، جو میں نے بیان داغا ہے، کسی فوجی کا فون نہیں آیا تھا ہمارے پاس کہ آپ واگا بارڈر جائیں، نہ کسی فوجی نے ایک لڈو کھلایا ابھی تک ہمیں،
ایک دوست ہے میرے فوج میں, ان کا شکریہ آیا تھا, مفتی صاحب ویل ڈن, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور وہ جو واگا بارڈر پہ کرنل صاحب تھے, انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو جو پازیٹیو وے میں کام کرے گا وہ درباری ہے, وہ سرکاری ہے, وہ یوں ہے, وہ ایسا ہے. ہاں کچھ لوگ سرکاری درباری ہوتے بھی ہیں, اٹھاؤ گیری والے بھی ہوتے ہیں, جو فیور لے رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے. تو ہم لوگ کیا ہے, ہمیشہ مخالفت میں جانا, ہمیشہ اپوزیشن میں جانا, حکومت کے اچھے کاموں میں کیڑے نکالنا, اور غلط کاموں پہ ان کو ٹوکنا بھی واجب ہے, لیکن ٹوکنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تمسخر والا طریقہ نہیں ہوتا کہ مذاق اڑانا شروع کر دیں, آپ کارٹون بنا بنا کے بھپتیاں کسنا شروع کر دیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی, اجتہاد اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں ہی دین میں اضافہ ہے. اجتہاد کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور بدعت کہتے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو. اجتہاد تو کہتے ہیں قیاس کرنا, اس کا تو نبی نے حکم دیا ہے. دلائل کسی اور وقت بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں جہاں رہتا ہوں اس علاقے میں دو مسجد, ایک اہل حدیث کی مسجد ہے اور بریلوی کی مسجد ہے. کسی مسجد میں نماز پڑھوں, جو بریلوی مسجد ہے وہاں کے امام نے کافی بار مجھے جمعے کے خطبے میں بولا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے در پہ جایا کرو, پیروں سے مانگا کرو. دیکھو بریلویوں میں سارے ایسے نہیں ہوتے. آگے کہہ رہے میں حنفی ہوں, تو ایک اہل حدیث کی مسجد, ایک بریلویوں کی مسجد ہے. تو بریلویوں میں سارے متشدد نہیں ہوتے, ان میں معتدل بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بریلویوں کی معتدل ہو جو شرکی عقیدہ نہ رکھتا ہو تو وہاں پڑھ لے. لیکن آپ جس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر گیلانی سے مانگا کرو اور پیروں سے مانگا کرو, تو اہل حدیث کے پیچھے پڑھ لو بھائی نماز. اہل حدیث کے عقائد میں ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے, عقائد توحید والے ہی ہیں ان کے. اتنی آہستہ سے ہوتی ہے. ہاں غیر مسلم کو بھی فائدہ دیتی ہیں. ہاں تو کر سکتے ہیں. جی جی. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر پہ بھی گیا اور بیت اللہ کے اندر بھی گیا ہوں, لیکن حضرت آمنہ کی قبر پہ جو میری کیفیت تھی وہ بیت اللہ میں بھی نہ تھی. کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ کیفیت کس ٹائپ کی کیفیت؟ دیکھو آپ بیت اللہ کے اندر گئے اور آپ کی ایک الگ نوعیت کی کیفیت بنی, ایک روحانیت, اور ادھر آپ کی ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے, وہاں آپ کی کیفیت الگ نوعیت کی ہوگی, وہ بہت شدید کیفیت ہوگی کہ بھی ماں کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں یہ کیفیت زیادہ ہوگی ماں کی ڈیتھ کو دیکھ کر, جو بیت اللہ کے اندر بھی نہیں ہے. لیکن اس کیفیت کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ چینج ہوگی. وہ الگ نوعیت کی کیفیت تھی, یہ الگ نوعیت کی کیفیت. تو اگر روحانی کیفیت مراد ہے کہ بیت اللہ کے اندر گئے, جو انوار برس رہے تھے بیت اللہ کے اندر, جب نبی کی والدہ کی قبر پہ گئے تو اس سے زیادہ انوارات محسوس ہو رہے تھے, تو یہ تو غلط ہے بھائی. اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کے انوارات تو اللہ کے گھر کے انوارات ہی ہوتے ہیں. اور اگر کیفیت سے کوئی اور کیفیت مراد ہے تو پھر وہ ان سے پوچھا جائے گا کون سی کیفیت ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب کوئی عالم ایسی بات کرے تو اس کے اچھا مطلب خود ہی تلاش کر لیا کرو. ابھی میں نے کہا نا, ضرورت تھوڑی ہے کہ اپوزیشن میں آ کے مخالفت لا کے توپوں ہی چلانا شروع کر دو. آپ اچھا مطلب لے لو.